مگر ہم ایسے بھی کچھ ہیں جو مر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ نبی کی جان ابو طالب کے محکوف بطول، نبی کی جان ابو طالب کے محکوف بطول، تجھے ستارے فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو، غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو، برائے اذن ستارے سحر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ قطع بند سماعت فرمائیں۔ نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، کہ راہ چلتے ہوئے بھی ٹھہر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ نعرہ حیدری، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم، کہ راہ چلتے ہوئے بھی ٹھہر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر، نظر کے ڈر سے کہاں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی داعش نے جب جناب حجر ابن عدی کی قبر کو کھولا تھا تو اس میں میت بالکل تازہ نکلی تھی، تو اسی پس منظر میں جناب وفا حیدرآبادی صاحب نے ایک شعر نظم سماعت فرمائی۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے،
لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، چلو یہ تجربہ یاروں پکڑ کے دیکھتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ ایک سلوات دیجیے بر محمد والے میں۔ محمد وآل محمد، نعرہ حیدری، حسینیان، 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 یزیدیان، 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 نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یار کہاں نعرہ یہ صلوات۔ یہ نہیں، اچھا ہاں، یہ اشک غم شرر بار بہت ہے، پانی میں گھلی آگ کی مقدار بہت ہے۔ جی 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 ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے، ہائے ہائے شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے، ہائے ہائے سر بانوں کے وارث نہیں ہیں، مر گئے سب، جس کا جی چاہے آ کر ستائے، ہائے ہائے مانگ میں بھر دو سندل کے بدلے، خاک سیرا کوئی رنڈ سالہ لا کر پنائے، ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانو اڑائے، ہائے ہائے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں معذرت کی اور ہوگا 2 بجے بیٹھتے تھے آپ کون ہے ضیاء قاضی نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
جو آپ ہمیشہ اپنے وقت میں سے دیتے ہیں وہ وقت ایک ربائی سے آغاز کر رہا ہوں جی سماعت فرمائیں کہ اعمال کے سکے جو بھنانے نکلے محشر میں وہی کھوٹے پرانے نکلے اعمال کے سکے جو بھنانے نکلے محشر میں وہی کھوٹے پرانے نکلے اور رومال میں پہنچے تھے جو زہرا کے ضیا وہ اشک میرے مجھ کو بچانے نکلے اور دروازے کے ردیف پر کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ جبین پا نہ سکی گر علی کا دروازہ نہ مل سکے گا اسے آگہی کا دروازہ جبین پا نہ سکی گر علی کا دروازہ نہ مل سکے گا اسے آگہی کا دروازہ مصیبتوں میں یہ دیکھا ہے بارہا ہم نے فقط کھلا ملا آل نبی کا دروازہ اور جلے گا نار جہنم میں وہ صدا جس نے جلایا خانہ بنت نبی کا دروازہ اور خدا کے گھر سے ہوئی جس کی آمد و رخصت حق قبلہ گاہ نبوت اسی کا دروازہ اور پتہ بہشت کا آسان ہے جہاں والوں در جنا سے ملا ہے علی کا دروازہ پتہ بہشت کا آسان ہے جہاں والوں در جنا سے ملا ہے علی کا دروازہ نہ کرتا ذکر شہ کربلا جو وائس کو تو رہتا قفل میں پھر شاعری کا دروازہ نہ کرتا ذکر شہ کربلا جو وائس کو تو رہتا قفل میں پھر شاعری کا دروازہ اور ملا ہے اتنا در آل مصطفیٰ سے ہمیں نہ دیکھا ہم نے کبھی پھر کسی کا دروازہ اور در نبی سے اسی واسطے ضیا مانگو رکھیں گے بند یہی تیرگی کا دروازہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات یہ بھی بھیا نکال لیں بہت سارے آئیے نعرہ صلوات جناب قمر صاحب تشریف لائیے اچھا جناب قمر عطبہ صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد نعرہ حیدری نعرہ صلوات صلی اللہ محمد والے جناب کا حکم ہے صرف 3 قطعے سماعت فرمائیں ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بے خدا لاجواب ہے عباس ہے انتخاب بے خدا لاجواب ہے عباس
عباس دعائے شیر خدا مستجاب ہے عباس، اور تمہارے ذکر کی منزل تو ایک بڑی شے ہے، تمہارا نام بھی لینا ثواب ہے عباس، تمہارا نام بھی لینا ثواب ہے عباس۔ دو سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور 4 میں سے اور پیشن سماعت میں کہ کچھ خبر ہے آپ کو کیا 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 عباس نے، کچھ خبر ہے آپ کو کیا 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 عباس نے، غیظ کو بھی صبر میں ضم کر دیا عباس نے، غیظ کو بھی صبر میں ضم کر دیا عباس نے، او خط زمین پا کھینچ کر اور چھین کر نہر فرات، خشک و تر دونوں پا قبضہ کر لیا عباس نے، خشک و تر دونوں پا قبضہ کر لیا عباس نے، کچھ خبر ہے آپ کو کیا 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 عباس نے، غیظ کو بھی صبر میں ضم کر دیا عباس نے، غیظ کو بھی صبر میں ضم کر دیا عباس نے، او خط زمین پا کھینچ کر اور چھین کر نہر فرات، خشک و تر دونوں پا قبضہ کر لیا عباس نے، خشک و تر دونوں پا قبضہ کر لیا عباس نے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی احترام کے ساتھ گزاروں المسلمین عقائد سید آیت اللہ حمید اللہ رونق پر ہو رہے ہیں، آپ استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد والا محمد۔ گر گیا یہ بیٹا، وہاں گر گیا، اس کو یہ رکھو ادھر، یہاں رکھ دو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، جناب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمة للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ قرآن کریم علم کی کتاب ہے اور علم کی اس کتاب کا رشتہ جب سے سامنے یہ نازل ہوئی اس وقت سے قیامت تک جس امت جس قوم کے ساتھ ہے اس کو علم سے محبت ہونا چاہیے، ورنہ یہ دعویٰ غلط ہوگا کہ ہم قرآن والے ہم دعویٰ ہمارا آپ کا کہ ہم قرآن والے ہیں. تو اگر آپ قرآن والے ہیں تو آپ علم والے ہیں. صلوات محمد والے. حضرات گرامی، آج بہت دیر ہو گئی. میں نے ہمیشہ کہا کہ 8 تاریخ اور 9 تاریخ یہ 2 تاریخیں کی 2 مجلسیں 2 تاریخوں کی جامع نازمیہ میں 2 بجے سے 3:30 تک کا ہمارا وقت ہوتا ہے، سب جانتے ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہاں ایک بات میں کہہ لوں اور وہ بعد میں پھر کہوں گا. آج کی تاریخ یہ مدرسہ باہر تک آنے کی گنجائش مشکل تھی. آج کیا ہے؟ میں 10 منٹ مجلس پڑھ کے اتر سکتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. مال پیسہ عزت شہرت کے لیے ہم آپ کے سامنے نہیں ہیں، ورنہ 56 سال کی عشرے اگر میں باہر پڑھتا تو آپ خود حساب لگا لیجئے کہ مال دنیا بہت آتا. 56 سال ہو گئے خالی عشرہ محرم، صرف عشرہ محرم نہیں، عزاداری کے لیے ہم نے محنت کی ہے. کسی پر تان و طنز کے لیے نہیں کہتا ہوں، میری آواز جہاں تک جائے ریکارڈ ہو کر جائے تو ضرور سوچیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی مگر ایسی تھی کہ آ سکتا تھا، سہارا لے کے آ جاتا. الحمدللہ جناب فرید الحسن صاحب نے بہت اچھا بیان آپ کے سامنے پیش کیا، اور خالی وہ نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ تو سربراہ ہیں، ان سب کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. بیٹھے ہوئے جناب مولانا علی رضا صاحب، ابھی بٹھا دوں اس مجلس میں، آپ احساس کریں گے پڑھنے والا کیسا ہے. لکھنؤ ہرگز بدل نہیں ہوگا. گھر پر ہمارے پوتے ہیں مولانا حیدر حسن، یہ سب عراق ایران سب پڑھے ہوئے، یہاں کے استاد بھی ہیں. بنگال میں ایک جلسے میں ہم اور ایران کے آغا مہدوی پور بھی بیٹھے تھے. جب اس بچے نے تقریر کی تو انہوں نے بے ساختہ کئی بار پکار جو کہا میں کیسے کہوں، یہاں لا کر بٹھا دوں. میرے تو حیدر میاں ہیں، ویسے حجت الاسلام، جہاں تک آواز جائے گی. ہاں یہ بیٹھے ہیں میں نواز سے، ان سب نے یہاں بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے اور آپ جانتے ہیں. پھر خود مسئلہ نازمیہ کے اساتذہ یہ بیٹھے ہیں، شیر محمد صاحب، جو بچے ہیں ہمارے، لیکن دنیا میں کہیں جائیں گے تو وہاں صف اول کے ذاکرین میں ہیں. ان کو آپ یوں نہ سمجھیے گا. صلوات پڑھیں محمد والے.
بات صرف اتنی ہے، آپ دوسرے کا وقت کیوں لیتے ہیں؟ یہ توہین عزا ہے۔ جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ اس لکھنؤ کا سب سے وہ قدیم عشرہ ہے جس میں پہلی تاریخ سے اور 12 محرم تک عاشور چھوڑ کر ایک ہی ذاکر خطاب کرتا تھا۔ ہر تاریخ ذاکر بدل جائے وہ الگ بات تھی، لیکن ایک ہی ذاکر پہلی سے آخر تک، یہ صرف شرف اس عشرے کو حاصل تھا۔ جو کہہ رہا ہوں آپ نے محسوس کیا؟ اور جو اس عشرے کو خطاب کرتا تھا، آج دنیا خطابت کے اردو سے متعلق بولنے والا کوئی ایسا نہیں جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ پڑھیے سوالات بلند آواز سے۔ اردو اسپیکنگ دنیا کا کوئی خطیب بددیانتی ہوگی اگر وہ یہ کہے ہم ان کے شاگرد نہیں ہیں، پورے یقین سے کہتا ہوں۔ یہاں آپ آ کر بیٹھتے ہیں، جو یہ حضرات بیٹھے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں، لیکن افسوس اگر عامت الناس میں، عام مومنین میں لوگ دیکھیے لکھنؤ کے مجالس میں حضرت غفران ماپ یہ مجلس، جامع ناظمیہ یہ مجلس، تقی صاحب کا امام باڑہ وہ مجلس، ناظم صاحب کا امام باڑے کے مجلس اب شیعہ کالج میں ہونے لگی، 4، ان 4 مجالس کے وقت میں کوئی اپنی مجلس نہیں رکھتا تھا، کوئی نہیں۔ کوئی صاحب بتائیں کیا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ کوئی نہیں اپنی مجلس رکھتا تھا کہ احترام عزا صرف لکھنؤ میں نہیں باہر تک جائے۔ پھر کیا ہے؟ کل میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، آواز آ رہی تھی، 2 بجنے میں 8 منٹ سے خطبہ شروع ہوا تھا۔ اگر میری آواز پہنچے تو آپ غور کیجیے گا، نہیں ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ممبر سے اتر رہا ہوں 2 لفظ مصائب کے پڑھ کر۔ کل رات پر میں گیا احمدن جا کے میں نے کہا تبرک بانٹتے ہیں آپ، تبرک بانٹنے کا کئی انداز صحیح ہے؟ تبرک سے مجلس نہیں ہے، مجلس سے تبرک ہے۔ تبرک کو مقدم کر دیں، مجلس مؤخر ہو جائے۔ معاف فرمائیے گا، میں ہمیشہ اس تاریخ کچھ کہتا ہوں، اس حساب سے کہہ رہا ہوں۔ مولانا کلب عابد صاحب لکھ کر بھیجتے تھے، میرے پاس رکھا ہوا ہے کہ آج بھولیے گا نہیں، آپ کو کچھ کہنا ہے۔ یہ میں نے شروع کیا تھا 56 سال پہلے کہ آپ کو کیسے مجلسوں میں آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اس وقت کے میرے چھوٹے بچے آج بزرگ ہو چکے، بوڑھے ہو چکے۔ جہاں جہاں ہمارے نوجوان بچے مجلس کو سن رہے ہوں، اگر آپ سڑک پر بیٹھ کر سن رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا آپ سڑک پر مت بیٹھیے، سبیل سے مجلس نہیں ہے، مجلس سے سبیل ہے۔ اٹھیے، چلیے، ناظمیہ کے حدود میں آئیے، اس لیے کہ آپ کو بھی ثواب ہے اور پڑھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ ہم کس کے ساتھ میں، ہمارا مجمع چند افراد بھی تو بہت ہے۔ عزاداری میں نام لے کے کہوں گا، جب 5 جلوس اٹھے پہلی مرتبہ، 21 سال ہم لڑے ہیں جلوس کے لیے۔ نوجوان بچوں آپ یاد رکھو، پوری ملت، پوری قوم سامنے ہوتی تھی، آصف امام باڑے نے ان سے بات کرتے تھے۔ آپ کی اس عزاداری کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 10-12 دفعہ ہم بھی جیل گئے ہیں۔ نام نہیں لوں گا، جب پہلی دفعہ امام باڑے حسینی آصفی سے گئی ہے، وہ پوری جماعت جو جیل میں گئی تاکہ عزاداری کھلے، اس سے 1 دن پہلے جو ہوا تھا وہ بیان نہیں کروں گا، بڑے واقعات ہیں۔ ایک مختصر سی بات سن لیجئے، عزاداری کی بندش اور عزاداری کے کھلنے میں 4 ہی طرح کی میٹنگ تھی، یا شیعہ اور اہل سنت، یا شیعہ اور شیعہ، یا شیعہ اور گورنمنٹ، یا شیعہ گورنمنٹ اور اہل سنت، بس 4 ہی طرح کی میٹنگ ہوتی تھی، جس کے نتیجے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ عزاداری پرسوں کریں گے آپ، کیا کر رہے ہیں؟ یہ 4 طرح کی میٹنگ تھی، میری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی۔
ہماری اور برادران اہل اسلام کی، ہماری اور گورنمنٹ کی، اور ہماری سب کی مل کر۔ اکیلا کوئی شخص اگر اس وقت آپ کے سامنے ان میں سے موجود ہے جو شروع سے آج تک ہر میٹنگ میں رہا ہے، کوئی آپ کا بھائی ہے۔ میرے سوا کوئی نہیں جو کہ ہر میٹنگ میں وہ رہا ہے۔ ہوتے ضرور ہوتے، لیکن وہ آج دوسری دنیا میں ہے۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی جو کہیے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھے بہت پہلے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ جب پہلی دفعہ جیل گئے ہیں، کون کون تھا؟ مولانا سعد حسین صاحب قبلہ استاد محترم، برادر بزرگ ام محترم مولانا قلب عابد صاحب قبلہ، برادر بزرگ مولانا طاہر زرولی صاحب مرحومین، برادر جناب مولانا صالح صاحب۔ اور جب میں ٹرک پر بیٹھا، ٹرک کے پٹرے کو سیڑھی سے لگا دیا گیا تھا، نام نہیں لوں گا، بہت محترم شخص لیٹ گئے، میرے سینے پر پیر رکھ کے اندر جائیں گے، یوں نہیں جائیں گے آپ۔ اتنی چاہت تھی کہ عزاداری کے لیے جا رہا ہے شخص، مجبور ہو کے مجھے ان کے سینے پر پیر رکھ کے اندر ٹرک میں جانا پڑا۔ آپ سب جانتے ہو، اس نام کو بیان نہیں کروں گا۔ 5 جلوس منظور ہو گئے۔ جب دوسرا سال آیا، موجود ہے سو بھی ماشاء اللہ، ان کے نام آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے عزیز جناب میر صاحب زرولی صاحب اور حضرات ہمارے ہی گھر پر تھے، مولانا قلب جواد صاحب۔ جائیں گے میٹنگ میں 5 کی جگہ 9 جلوس آج لے کر آئیں گے۔ اس میں حضرات نے ضد کی، جا تو رہے ہیں مگر یہ جلوس لے کر آئیے گا۔ میں نے وعدہ کیا، پوچھئے گا، میں نے وعدہ کیا لے کر آئیے گا۔ لڑے جھگڑا کیا، سب کچھ کیا، تب 5 کے 9 ہوئے۔ ان 9 میں 4 جلوس نہیں تھے، پہلے 5 جلوس تھے خالی۔ عاشور، چہلم، 21 رمضان، پہلی محرم اور عاشور، اضافہ ہوئے۔ عزیزان، آج کی تاریخ میں کچھ کہتا رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے اتنا کہا، اور جو کوئی عرض کر رہا ہوں وہ اس جذبے کے ساتھ کہ خدا را جو آپ کی قدیم مجالس ہیں ان کا احترام رکھیے، ان کے وقت اپنی کسی مجلس کو مت ٹکرائیے۔ آج میں ہوں، کل میں نہیں ہوں گا، لیکن اس مجلس کے احترام سے ساری دنیا نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جنہوں نے سیکھا ہے ان کو محروم مت کیجیے۔ صلوات محمد والے محمد والے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے۔ بہت سے موقع پر حضرت فراز بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سب گواہ ہیں ان باتوں کے۔ آج 56 سال ہو گئے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے ہم کو۔ یہ عشرہ محرم ہے، تمام عشرہ میں ساری دنیا سے کس طرح بلایا جاتا رہے، مجھ کو خالی نہیں، جن کے نام میں نے لیے وہ سب۔ ایک بات خالی بیان کر رہا ہوں، مجھے جانا ہے بحرین سے، ٹیلی فون پر ٹیلی فون ہے، خط پر خط ہے۔ مولانا قلب عابد صاحب کے اللہ میرے گھر آئے، آپ نہیں جا سکتے، میں نے کہا بات کیجئے۔ وہ وہاں سے کہہ رہا ہے یہاں کا خلیفہ ان کی مجلس میں آنا چاہتا ہے، یہاں فلاں فلاں سعودی عرب سے لوگ روز ہوائی جہاز سے آئیں گے جائیں گے، ان کو آنے دیجئے۔ مولانا قلب عابد صاحب کا میں آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اتحاد نہیں رکھ سکتا۔ جب انہوں نے یہ فرمایا ٹیلی فون پر، کیسی بات آپ کر رہے ہیں، لکھنؤ عزاداری میں ہمیں شدید ضرورت ہے، یہ نہیں آ سکتے۔ میں وہ ساری دنیا کی وہاں کی وجاہتیں دیکھوں کہ لکھنؤ کی عزاداری دیکھوں۔ تانے دینے والے بہت ہیں، آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے وہ کیا کر دیا۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے ساری بات کے سلسلے میں ایک بات چاہوں گا، پتہ نہیں اگلے سال بھی آپ کے سامنے ہوں کہ نہیں، میں ایک بات چاہوں گا جو جہاں میری آواز سن رہا ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اگر مال دنیا چھوڑا تو آپ مجھے کچھ دیں، نہیں، یہ چاہتا ہوں کہ عزاداری کے وقار کو، بلندی کو، اس کے احترام کو جو ساری دنیا میں لکھنؤ نے پیش کیا ہے، لکھنؤ، اس کو کم نہ کرو۔ اپنے نوجوان بچوں سے صرف ایک بات چاہتا ہوں
بڑے مشکلات کے ساتھ ہم سب نے عزاداری کی بندشوں کو ہٹایا، عزاداری کھلوائی، اور آج آپ سب کے سب ماشاءاللہ عزاداری کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا تو یاد رکھیے کہ عزاداری میں کوئی نیا کام کرنے جائیے تو رائے تو کر لیجئے۔ اگر منظور ہے تو سب مل کر صلوات پڑھو محمد والے۔ کیا بات ہے؟ حضرت فراد آپ یہاں آئیے، یہاں تشریف لائیے، ادھر آئیے۔ رضا میاں سامنے آؤ۔ کیا بات ہے یہ؟ کسی ایک کو تو اپنا بڑا مانو، جو چاہے کر لیا۔ ایک یہاں سے علم لے کے نکل گئے، ایک وہاں سے پرچم لے کے نکل گئے، کچھ سڑک پر بیٹھ گئے، جسے چاہے جو چاہے سبیل پر لگا لیا، جو چاہے پڑھنے لگے، عورتیں جہاں چاہے شریک ہو جائیں۔ ہم تو حضرت زینب کی کنیز ہیں، اگر وہ نکلی تو ہم بھی نکلیں گے۔ بھئی تمام باتوں کے لیے کیا ہم لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ کی تھی؟ کیا مجال تھی جو طاہر ولی صاحب اکیلے کچھ کر لیں؟ کبھی کل عابد صاحب اکیلے نہیں کر سکتے تھے کچھ، ہم سب بھی اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ انجمن ہائے ماتمی کے ذمہ داران کو شریک کر کے جو سب رائے بنتی تھی وہ ہوتا تھا، تب یہ عزاداری آج آپ کے سامنے ہے۔ اپنی رائے سے آپ کریں گے، خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو گیا تو ذمہ دار پھر آپ ہیں۔ رائے مشورہ ضروری ہے، کوئی بغیر مشورت کے ہم لوگوں نے کام نہیں کیا، جبکہ پورا بھروسہ آپ کی طرف سے تھا، آپ کو اختیار ہے جو چاہے کیجیے۔ وقت آیا کہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مولانا کلب سعادت صاحب، اشرف حسین ایڈوکیٹ، کون نہیں تھا، مولانا مرزا محمد عالم صاحب، ہم سب مل کر ایک تھے۔ جو چلتا چلا گیا وہ ادھر گیا، جو باقی رہ گئے ادیب الہندی، مولانا حسن نقوی، مولانا مصطفیٰ صاحب کا کوئی ایسا نہیں تھا جو ایک دوسرے کی رائے کے ساتھ کام نہ کرے۔ میں سب کے نام لے رہا ہوں، ایک کے گھر کا کوئی ایک شخص آ کر کہتے مولانا فلاں کام تو آپ نے اکیلے کر لیا تھا، یا ماما ہٹا دوں گا، پھر نہیں دوں گا، آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ پورے بھروسے سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، انجمن ہائے ماتمی ان کے ذمہ دار، یہ صدر ہیں، یہ سیکٹری ہیں، نواز خان ہیں، خزانچی ہیں، اور ہم لوگ جو معاہدے ہوئے وہ بھی سب کو سنا کر ہوئے ہیں، کوئی نہ کہ اکیلے کر لیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نوجوان بچوں سے کہوں گا، نوجوان بچوں سے کہوں گا، جہاں زندہ باد، زندہ باد، جہاں تک میری آواز جائے، میں اپنے نوجوان بچوں سے، چاہے وہ لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، ان سے کہوں گا، مجھے حق ہے کہنے کا، تمام سابقین کی نمائندگی ہو، تمام اہل جدید، مولانا آغا روحی صاحب، پوچھئے جا کے کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ ہم لوگوں نے بغیر رائے مشورت ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر کر لیا کچھ؟ جب ہم نے آپ کو اس عزاداری تک لانے کے لیے، اس عزاداری کو آپ تک پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں کی ہیں۔ جیلوں کی زندگی اگر آپ کو بیان کریں تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ اس کو یوں باندھ لیتے تھے، اوپر چڑھا لیتے تھے موزہ، اور رات کو سوتے تھے ہم جیل کے اندر، وہاں پر ایک پنکھا چلتا تھا اوپر سے، یہاں کچھ نہیں تھا، اور رات بھر کاکروچ، چوٹے، چوٹیا، چوہے ہم لوگ دوڑتے تھے۔ یہاں پر ایک باتھ روم تھا جس کے اندر 45 انسان، 50 انسان جاتے تھے۔ کس حالت میں ہم لوگ جاتے تھے، اتنی سی پیاز قدر کے رکھ لیتے تھے ڈبل روٹی کے اوپر، وہ ایک دوسرے پر کر دی گئی۔ بابو بھائی یہاں تھے، ان کا خاندان گواہ ہے۔ ابھی مولانا رضا حسین ہے، جن کو میں نے عین وقت اٹھایا، اٹھیے آپ بھی جیل چلیے، یہ گواہ ہے۔ جس ہم نے جن کے نام لیے، جناب مولانا یاسوف صاحب، یاسوف مرزا صاحب، مرزا یاسوف حسین، ہمیں بھتیجے، اور تمام حضرات جو وہاں جیل میں ہمارے ساتھ تھے، وہ سب گواہ ہیں۔ یہ ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے، بیچ میں ذاتی پیاز، ہری مرچ قطر دی گئی، یہ کھانا ہوتا تھا ہمارے، صرف 2 ٹکڑے، یہ دوپہر میں، یہ رات میں، 12-15 دن، نہ رات کی نیند، نہ دن کا آرام۔ یہ موٹی بڑی سلاخیں کھڑکی میں لگی، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، شاید کچھ ہوا مل جائے۔
تب عزاداری یہاں تک آئی ہے۔ سڑک پر لنگر بانٹنے والوں سے کہوں گا بہت اچھا کام آپ کرتے ہو، لیکن عزاداری کو مقدم رکھو، مجلس حسین کو مقدم رکھو۔ یہ مجلس امام حسین لکھنؤ ساری دنیا کو سبق دیتا ہے۔ آج کی تاریخ کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بس۔ باہر میں نے سنا ہے آج آتے آتے میرے پاس آئے حسن مہدی اور جھبو میاں، ان کی سبیل کے اوپر، ان کے وہاں جو ان کا ہے مرکز، وہاں پر انہوں نے لگایا ایک بہت بڑا بینر لگایا جس میں انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے پرائم منسٹر کو، وہاں کے جو گورنر ہوں گے جو بھی ان کو، کہ کشمیر میں سری نگر میں جو 34 سال سے جلوس اذا بند تھے ان کی اجازت اس سال ہوئی ہے۔ خاموش ہے آپ؟ اجازت ملی ہے وہاں؟ کیا ہوا تھا؟ کافی زمانہ گزر گیا۔ اسی جلوس کے لیے ہم مولانا کلب عابد صاحب، مولانا کلب صادق صاحب، اس مجمع میں کئی بیٹھے ہوں گے، میرے چھوٹے بھائی سید حسن تقوی، مولانا شبیر الحسن صاحب نونہروی، نام لے رہا ہوں، ہم لوگ گئے۔ اس دور میں بڑا نام شیخ عبداللہ جو سب ہیں، فاروق عبداللہ ان کے والد، اس کا بڑا نام تھا، افضل بیگ، سب بیٹھے، ہم سب بیٹھے، بہت اصرار کیا، وہاں کے لوگ ساتھ تھے، آپ لوگ کہیے، چائے ناشتہ، اس کے بعد میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں بہت کہا کہ آپ نے جلوس کی اجازت دیجیے۔ کیا کہا شیخ عبداللہ نے؟ ہم بس وہاں تک جانے دے سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانے دیں گے۔ ہاں مجلسیں آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ ہم تینوں آدمیوں نے، چاروں آدمیوں نے مجلسیں پڑھی، اجازت نہیں ملی۔ اگر آج کی گورنمنٹ نے اس جلوس کو نکلنے کی اجازت دی ہے، نام حسین یہاں لیا جائے گا، یہاں نہیں، قوم کو پسند نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے قانون کا احترام کرے، کیا قانون کا احترام، مگر صبر اپنا اچھا پھل لاتا ہے۔ جب آج 34 سال کے بعد اس جلوس کی اجازت مل گئی جس کے لیے ہم لوگ گئے تھے، عینی گواہ ہوں، اکیلا گواہ ہوں، کہاں کہاں کیا کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے میرے نوجوان بچوں، آپ سے میری ایک درخواست ہے، گزارش ہے، اب اکیلا میں ہوں جو آپ سے کہہ سکتا ہے اس پرانے زمانے سے لے کے اس وقت تک کی بات۔ خدا را اپنی طرف سے آپ عزائے امام مظلوم میں، چاہے وہ عاشور ہو، چاہے وہ چہلم ہو، چاہے وہ 8 ہو، کوئی کام آپ اپنی طرف سے ابتدا نہ کریں جب تک کہ قوم سے رائے نہ لے لیں۔ اور قوم سے رائے لینے کا مطلب یہ ہے کہ انجمن نائب ماتمی کے ذمہ داران کو جمع کریں، اپنی دور کے جو قائد اور علماء ان کو جمع کریں، جو مل جائے رائے اس پر عمل کرو۔ غلط تو نہیں ہے؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کہیے غلط ہے، اور صحیح کہے تو سب مل کے ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، لیکن بہت نازک مسئلہ ہے عزاداری کا۔ ہم جس طرح چاہے شروع کر دیں، ہر شخص اپنی رائے پر عمل کر لے۔ ایک صلوات محمد والے۔ بس مجھے آج کچھ نہیں پڑھنا ہے عزیزان کرام، دو ہی تمنائیں ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے کہ ہم مجلسیں پڑھیں تو احترام کیجیے ان پرانے قدیم اشروں کا جن میں آپ کے سامنے کوئی کچھ کہتا ہے۔ مولانا صفت حسن صاحب قبلہ سے لے کے اس وقت تک 56 سال میں آپ کے سامنے، کرونا میں بھی یہاں 5 آدمیوں بٹھا کے مجلس ہوگی، سب ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات، بہت اہم راز جو صرف میرے سینے میں چھپا ہوا ہے، کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج وقت بہت ہو گیا ہے اور اس بات کا پورا تعلق آپ لوگوں سے ہے۔ کل انشاءاللہ اس کو ہم نے اس کے سلسلے میں بہت کچھ کوشش کی کہ نہ بیان کریں، لیکن ٹھیک ہے، کل آپ کو ہم کسی وقت بھی مجلس کے درمیان
آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کا بہت بڑا رشتہ ہماری ملت سے، ہماری قوم سے، صرف لکھنؤ میں نہیں ساری دنیا میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے پر۔ ایک اور صلوات بہت بلند محمد والے۔ دیکھیے ہماری ملت جسمانی تھکن سے نہیں گھبراتی۔ ادائے امام مظلوم میں جو جلتے ہوئے فرش پر ننگے پیر چلتے ہوں، جو آگ کے اوپر ماتم کرتے ہوں، جو چھریوں خماس زنجیروں کا ماتم کرتے ہوں، وہ کسی موسم سے نام حسین لینے میں نہیں ڈرتے۔ ہاں فکری طور پر ضرور تھکن ان کو ہوتی ہے کہ ہماری ازاداری میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس فکری تھکن کو دور کرنا اگر آپ کو تو بہت بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرید میاں کل آپ نے بہت اچھا بیان پیش کیا، میں اسی کو کنٹینیو کرتا، لیکن نہیں، اب اس کا وقت نہیں، لیکن زیادہ وقت لے لیا میں نے حضرات سے ان باتوں میں، جس کا آج میں ہمیشہ وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ 8 محرم میں ان باتوں کو کہتا ہوں ہمیشہ، 56 سال پہلے سے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات آپ سے کریں علم، جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہماری ملت کا رشتہ قرآن کریم سے، اور قرآن کریم علم کی کتاب ہے، ایک علمی درسگاہ میں آپ ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک قول حضور کا پہلے پیش کروں، بہت مختصر فضائل کی گفتگو ہے، اس کا آ جائے گا اپنے موضوع پر، جہاں حضور نے فرمایا ویل للعالم من الجاہل، ماشاء اللہ، وویل للجاہل من العالم۔ صرف ترجمہ کرتا ہوں تو آپ بتائیے کیا مطلب ہے۔ افسوس عالم کے لیے جاہل سے، ترجمہ ہو گیا، وَوَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مِنَ الْعَالِمِ، اور افسوس جاہل کے لیے عالم سے۔ بتائیے کیا مطلب ہوا، بتاؤ بیٹے۔ کیا کریں؟ ہاں ہاں، اس کو دور کریں۔ بہت اچھا، میرے پاس پھر میں تم کو انعام دوں گا۔ وہ کھڑے ہو، اٹھو، یہ تمہارا ہے۔ شاباش، بیٹھو۔ بہت دل خوش ہے، بہت دل خوش ہے۔ ایک علمی درسگاہ میں ہم ہیں، اس مدرسے کا طالب علم نہ ہوگا، اس نے اچھا جواب دیا، اس لیے خوش ہوا میں۔ ابھی تک اس سے لکھا نہیں ہے، اب تم لکھنا۔ آئیے اب میں ترجمہ پھر سے کرتا ہوں، جو اس بچے نے اپنے طور پر کہہ دیا اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ویل للعالم من الجاہل، کاش جہاں جہاں ہمارے، افسوس عالم کے لیے جاہل سے، پلٹ کر بات ہوگا، ویل للجاہل، اور افسوس جاہل کے لیے عالم سے۔ اب آئیے وضاحت کریں۔ ویل للعالم من الجاہل، افسوس اس عالم پر جس کے پاس جاہل ہو اور وہ اپنا علم جاہل کو نہ دے سکے۔ صلوات محمد علیہ۔ وویل، جہل انسان کو ناکام بنا دیتا ہے، جہل انسان کو ناکام بنا دیتا ہے، صبح کو 3 شام بنا دیتا ہے، صبح کو 3 شام بنا دیتا ہے،
इल्म करता है जमाने में खुमैनी पैदा, जहल इंसान को सद्दाम बना देता है। दूसरा फिक्रा हुआ वैलुन लिल जाहिल मिनल आलिम, और अफसोस जाहिल के लिए आलिम से। मतलब क्या हुआ? अफसोस उस जाहिल पर जो आलिम करीब हो और उससे इल्म न ले सके। उस अफसोस है उस जाहिल पर जिसके पास आलिम हो और उससे इल्म न ले सके। हुजूर की हदीस में मैं कुछ कह लूँ गलत है, मैं जज्बात के साथ तो कह सकता हूँ। अफसोस उस इंसान पर हो कि जिसके पास नाम हुसैन हो, वो हुसैनियत को पहचान न सके। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह वक्त के अंदर गुफ्तगू ख़त्म होगी। एक साहब को बड़ी आदत थी कि जब मैं इसे बात करूँगा ना तो कोई साहब बीच में कहेंगे मगर आलिम को तो ऐसा होना चाहिए, मगर आलिम को वैसा होना चाहिए। आप बात वहाँ की कर रहे हैं मगर ऐसा तो होना भी चाहिए। कुछ ना कुछ निकलेगी बात। कोई ना कोई साहब कहीं जब मजलिस से उठ के जाएंगे कहीं, मैं इस मजमे को नहीं कहता, कहेंगे भाई ये तो कहा उन्होंने, ये क्यों नहीं कहा। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं बच्चे खुश हो जाए, पहले एक बात कहता हूँ, सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। इधर मैंने 5 साल के अंदर तकरीबन 300 मज़ामीन लिखे हैं, शाये हो चुके हैं। उन 300 मज़ामीन में अगर मैं किताबी शक्ल दूंगा शायद 10 किताबें ज़रूर तैयार हो जाएंगी। और जो यहाँ मेरा मौजू हमेशा रहता है, 56 साल में शायद इनको भी अगर किताबी शक्ल दे दी जाए तो बहुत कुछ है। आइए मैं उसमें से एक बात जो मैंने अभी कहीं कही थी मजलिस में, वो मैंने देखा उसको एक जगह गैर ज़बान में उसका ट्रांसलेशन था किसी और नाम से। ये होता है। एक साहब को बहुत आदत थी हर बात में ये कहने की ये क्यों है वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है। आप इधर तशरीफ हैं कोने में, ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है। तो जा रहे थे, सुनो याद रखना बच्चों मेरे, बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूँ। वो जा रहे थे, एक खेत से गुजरे जहाँ बेलें ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, उसमें बड़े बड़े तरबूज सामने, हंसे बड़े कस के। भला सोचिए क्या उसकी कुदरत है, इतना बड़ा फल और इतनी इतनी सी पत्तियाँ, इतनी सी बेलें, क्या वो इनको ऊपर नहीं पहुंचा सकता था। अल्लाह पर एतराज़, उसकी कुदरत और मशीयत पर एतराज़। बताइए इतना बड़ा फल तो उसको यहाँ डाल रखा है। चलते गए एक बाग में गुजरे जहाँ आमों का बाग था, वहाँ खड़े, वहाँ देखा फिर हंसे, वारी तेरी मशीयत। अरे इतने बड़े बड़े दरख्त, इतने इतने से फल, इतने बड़े बड़े दरख्त, इतने ऊंचे फल, इतना सा आम, वो इतने बड़े फल ज़मीन पर। ये ऊपर देख के बड़े हंसकर बड़े वैसे कह रहे थे। ऊपर एक तोता कतर रहा था एक आम को, वो उसकी चोंच से छूटा, इनकी आँख पर गिरा। जब आँख पर गिरा तो ज़मीन पर अपना सर पकड़ के बैठ गए। कहने पालने वाले मान गया तूने उसको वहाँ क्यों, उसको वहाँ क्यों पैदा किया। अगर कहीं वो यहाँ होता तो मेरा क्या हाल होता। ये सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए बहुत से लोग भाई अज़ादारी में ये क्या है, अज़ादारी में वो क्या है, बहुत सी बातें पूछते रहते हैं।
ہمارے بزرگوں نے جو مرتب کر دی تھی شان عزا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حرف آخر تھا عزاداری کے وقار، عزاداری کے احترام، عزاداری کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے۔ نوجوان بچوں یاد کرو 3-4 سال پہلے سے کیا کیا ہو رہا ہے، واپس جاؤ اپنے بزرگوں کی قائم کی ہوئی عزاداری کی طرف۔ وہ وہی ہے کہ جس سے ساری دنیا تک آپ کا میسج جاتا ہے، اچھا میسج جاتا ہے۔ دنیا جھکتی ہے آپ کی عزاداری کی طرف۔ کیا مشن ہے آپ کا؟ دنیا آئے نام حسین کی طرف یا دور سے کھڑے ہو کر دیکھے؟ آئیے، عزاداری کا مقصد، عزائے امام حسین کا مقصد، ہم اور آپ اس مشن کو پہنچائیں جو قرآن کا مشن ہے، جو اسلام کا مشن ہے، جو حضور کا مشن ہے۔ دیکھیے مکہ معظمہ میں اعلان نبوت ہوا اور صرف 6 سال کے بعد، بہت سے بہت 7 سال کے بعد وہ وقت آ گیا کہ مکے کے لوگوں نے مقاطعہ کا، بائیکاٹ کہیے، حضور اور ان کے خاندان کا کیا۔ چھوڑ دیجیے آپ ہم لوگوں کو، یا تو باہر جائیے ورنہ ہمارے مذہب کو برا نہ کہیے۔ کسی مذہب کو برا نہیں کہا جا رہا، یہ الگ بات ہے کہ وہ اچھا نام لو اور سامنے والا سمجھے اس کی برائی ہے۔ اس نام سے اگر کسی کی برائی ہے تو یہ منشا نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا لا الہ تو تم جانو کہ وہ ایک ہے کہ نہیں۔ حضور کے اس مشن کو خراب کرنے کے لیے یہ ہوا۔ پرسوں میں شب میں جہاں مجلس پڑھا تھا، بہت تھک گیا تھا، اس لیے کل طبیعت کی خرابی اس کی بنیاد پر میں آ نہیں پایا۔ اس میں نے آج چیز پڑھی تھی جو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور کو اس مقاطعے پر، اس بائیکاٹ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ساتھ میں کون تھا؟ حضرت ابو طالب۔ ٹھیک ہے، مکے سے باہر آ گئے، واقعہ نہیں پڑھنا ہے، شیب ابی طالب، وہ ایک گھاٹی، وہ نشیب، وہ ایک تالاب یا گڑھے جیسی جگہ، وہاں رہیں گے، وہاں رہیں گے، تمہارے مذہب میں نہیں رہیں گے۔ میں سارے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، کچھ اگر فکر و عقل کی بات سامنے ہو، انصاف کی، تو غور تو کرو۔ جس نے رسول کے لیے 3 سال باہر جا کے رہنا منظور کیا ہو، اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کا دین کیا ہے؟ نہیں بات پہنچی۔ حضرت ابو طالب کا ایمان وہ پوچھتے ہیں کہ جو حضرت حضور اکرم کے ساتھ 3 سال سختیاں جھیلنے باہر چلے گئے، سردار مکہ، اور کوئی خوف ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر خوف ہوتا تو میں نے جو پہلے دن واقعہ بیان کیا، دوسرے دن 40 آدمی حضرت ابو طالب کے قہر کی اور تلوار کی زد پر تھے، کسی کی ہمت نہ تھی جو کچھ کہتا۔ صحیح بخاری کی روایت پیش کر چکا۔ وہ ابو طالب، آگے کے 2 جملے پہچان لینا اور ایک جملہ بیچ میں اور کہنا ہے۔ آ گئے 3 سال تک، اپنی وفات سے 3 سال 3.5 سال پہلے تک، ہجرت حضور سے جو 3 سال، اس سے 3 سال پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہے، اور اس سے کچھ پہلے تک کیا ہو رہا تھا پورا مجمع توجہ کرے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ سب یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اس بستر پر جس پر رسول سوتے تھے، رات کو ان کو ہٹا دیتے تھے اور اپنے بچوں کو، کبھی علی کو، کبھی عقیل کو، کبھی جعفر، انہیں لٹا دیتے تھے، تاکہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں وار کرے بھی تو محمد بچ جائے، بیٹوں پر وار ہو۔ میں کہوں گا بڑے فخر سے مورخین نے ہر جگہ پر نام لکھا حضرت ابو طالب کا، مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ بچوں کے سلسلے میں ماں زیادہ جذباتی ہوتی ہے یا باپ؟ حضرت ابو طالب کا نام لکھنے والوں سے ادب سے کہوں گا
ایک نام اور بڑھا دو، وہ ماں کتنی قوت قلب رکھتی تھی جو اپنے بچوں کو لٹاتی تھی، رسول کو ہٹاتی تھی، فاطمہ بنت اسد، صلوات محمد علیہ، فاطمہ بنت اسد۔ بس عزیز جانے کے لائے چند لفظ اور تین سال گزرے، حضرت ابو طالب نشیب سے باہر آئے، بس چند جملے سامنے والے سمجھے ہوں گے شاید 3 سال کی سختیاں، کہاں سے کھائیں، کہاں سے پانی پلائیں، کیا کریں، یہ سب جھیل لے گئے۔ اس میں ہماری آپ کی شہزادی بھی ہے، اس مجمع میں حضرت ابو طالب باہر آ رہے ہیں، سامنے مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، اب تھک گئے ہماری ان پابندیوں سے، یہ اب تھک گئے، اب آ رہے ہیں شاید کچھ کہنے، مگر یہ نہیں جانتے کہ جو آ رہا ہے وہ سردار مکہ ہے، سردار عرب ہے، علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کا بابا ہے، وہ ڈر جائے گا، وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ سامنے آئے، سنو میں تم سے صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جو معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان ہوا تھا، جو ابو جہل کی خالہ ام الجلاس کی ڈیوڑی پر لٹکا ہوا ہے، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ لوگ کہتے 3 سال میں ہوتا ہے دیمک نے کھا لیا ہو، نہیں، اور آگے، اور میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ اب اس معاہدے کو جس کو دیمک نے کھا لیا، اس میں اب کچھ نہیں رہ گیا، جو کچھ لکھا تھا صرف ایک فقرہ باقی ہے اس کے اندر، بسم اللہم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، آگے کا جملہ سنو اور پہچانو عزم کیا ہے، شجاعت کیا ہے، ایمان کیا ہے اپنے بھتیجے پر۔ سنو، جا کے اس معاہدے کو اتار کر دیکھو، میرے بھتیجے نے کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو آج سے معاہدہ ختم، ہم باہر آئیں گے، اور اگر اس نے جو کہا ہے معاذ اللہ وہ غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اتنی بڑی ذمہ داری کا جملہ، قتل کر دینا، کتنا ایمان، کتنا یقین ہے حضرت ابو طالب کو کہ جو بھتیجے نے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ سارے مکے کے مخالفین کو جس نے گواہ بنا لیا ہو، اس پر سے چند اٹھ کر کہیں کہ ایمان تھا کہ نہیں تھا۔ صلوات محمد علیہ۔ پھر 3 سال اور جہاں حضور مکے میں آئے، ہجرت ہوئی، شب ہجرت، اپنے بستر پر اپنے بھائی کو سلایا، وہاں نشیب میں یہ بستر پر سلا دینا اتنا پسندیدہ بنا کہ شب ہجرت حکم آیا علی کو لٹاؤ بستر پر سلایا۔ اور دوستو اور عزیزو، میں وہ شب ہجرت کی بات شاید اگر موقع رہ گیا کل بیان کروں گا، بس ہاں اتنا کہوں کہ حضور نے کیا فرمایا، ابن الوردی جیسے مورخ نے لکھا، میں نے اس کو کبھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا کتاب کو لے کر، کہ حضور آئے، اے علی یہ میری سبز چادر، اس کو اوڑھ کر سو جاؤ، اوڑھ کر سو جاؤ، یہ نہیں کہ اوڑھ کر لیٹ جاؤ،
لیٹ جانے کا حکم دینا اور ہے اور سو جانے کا حکم دینا اور ہے۔ کیوں تھا ایسا؟ شاید بعد میں جو لوگ ہوں وہ یہ کہیں گے علی کے ڈر میں ہم کچھ نہ کر سکے، نہیں ہم ان کو سو جانے کا حکم دیں، یہ سو جائیں تاکہ ابے تم میں جو ہمت ہو کر کے دکھاؤ۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی، جب صبح ہوئی تو لوگ آئے، ہم تو سمجھے رات بھر رسول سو رہے تھے، کہاں گئے وہ؟ آج کی اس مجلس کا آخری فقرہ جب سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں بتاؤ وہ گئے کہاں؟ علی کا جملہ کیا تھا جس کے حوالے کیا اس سے پوچھو جا کے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور لکھا مشہور مورخ اسلام ابن الوردی نے، حضور نے کیوں چھوڑا بستر پر علی کو؟ تاکہ صبح وہ امانتیں جو رسول کے ذمے ہیں علی دے سکیں۔ امانتوں کا واپس کرنا اتنا اہم تھا کہ وہ ذمہ داری علی کو دی گئی۔ اب اسی سے پہچان لو جب دنیاوی امانتیں بغیر علی کے نہ پہنچے تو آخرت کی امانت۔ صلوات محمد والے بلند آواز سے صلوات محمد والے۔ یہیں سے رب کے لیے بات کروں گا، یہیں سے ہم اور آپ نام ابو الفضل عباس لیتے ہیں۔ یہ وجود، یہ پیکر، یہ شخصیت، یہ عظمت، یہ بھی مولا علی کی طرف سے ایک امانت تھی، ایک امانت تھی۔ حضرت ابو الفضل عباس، اے عقیل میں چاہتا ہوں ایسے خاندان قبیلے میں شادی ہو جس سے وہ بچہ ہو جو میرے حسین کی نصرت کرے۔ مشورے کے مطابق جلدی جلدی چند باتیں، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ درے خانہ سیدہ پر ایک سواری رکی آ کر، ایک ناقہ رکا، چادر لپٹی ہوئی ہے۔ اس محمل میں اس ناقے پر کون ہے؟ کوئی اور نہیں، ہماری آپ کی شہزادی ام البنین حضرت معصومہ کے دروازے پر یہ ناقہ رکا۔ تاریخ عالم و آدم میں ایسا انداز کسی دلہن نے اختیار نہیں کیا ہوگا، نئی آنے والی شخصیت نے اختیار نہ کیا ہوگا جو دلہن نے کیا ہے۔ ناقے سے اتری، اس سے پہلے کہ ڈیوڑی کو پار کریں سر سجدے میں رکھا، ڈیوڑی کو چومنا شروع کیا، بوسہ دے کر بتایا گھر میں جانے سے پہلے بتا دوں کہ اس دروازے کی عظمت کیا ہے۔ گھر میں آئیں، سامنے دیکھا شہزادے کھڑے، استقبال کو لے جا کر پلنگ پہ بٹھایا۔ مورخ نے لکھا حضرت ام البنین نے پہلے چاروں طرف حصار کیا، پھر سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ بچوں شہزادوں یہ نہ سمجھنا کہ اس گھر میں کچھ بن کر آئی ہوں، یہاں میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے سر کے بالوں کو دھوؤں، اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے لباس دھوؤں، آپ کے لیے غذا کا اہتمام کروں۔ وقت گزرا، مولا علی سفر پر ہے، گھر واپس آئے، یہاں اطلاع ملی کہ ام البنین کے یہاں ایک ولادت بچے کی ہوئی ہے۔ گھر میں آئے، لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ۔ بہت خوش ہو کر ام البنین لے کر آئی، مولا علی کے سامنے سپرد کیا۔ یہ میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، کوئی ماں جب اپنے بچے کو اس کے باپ کی گود میں پہلی بار دیکھتی ہے تو بچے کو نہیں دیکھتی، باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ بچے کو دیکھ کر باپ کے چہرے پر تاثرات کیا ہے۔ نیچر ہے، فطرت ہے، سائیکالوجی ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ ام البنین نے ابو الفضل عباس کو مولا علی کے حوالے کیا۔ پہلی بار علی اپنی آغوش میں لیے، ام البنین کی نظریں عباس پر نہیں ہیں، مولا کے چہرے پر ہیں۔ دیکھو کہ علی کے چہرے پر کیا تاثرات۔ میں دیکھا کہ مولا نے اپنا سر جھکایا، معصوم بچے کی چھوٹی چھوٹی کلائیاں باہر نکالی، چومنا شروع کیا، اور ہاتھ جو سر بلند کیا تو ام البنین نے دیکھا آقا کے چہروں سے آنسو بہ رہے۔
جملہ سنیے گا جو مورخ نے لکھا ہے، آقا کیا میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب پایا؟ شاید یہ سوال اسی لیے کیا کہ آنے والی نسلیں سمجھ جائیں۔ مولا نے جواب دیا، نہیں نہیں ام البنین، تمہارے بچے کے ان بازوؤں کو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ عباس کی یہ کلائیاں نصرت حسین میں کاٹ دی جائے گی، یہ بازو قطع ہو جائے گے۔ وہی میرا آپ کا آقا ابو الفتح العباس، کیفیت یہ ہے، وہی آقا ابو الفتح العباس۔ اور اسی لیے میں بیچ ہی میں ایک جملہ کہہ دوں، دیکھتا ہوں کہاں تک کون انسان اس کے قلب پر اثر نہ ہوگا۔ یہ ہاتھ ابو الفتح العباس کی یہ کلائیاں، یہ بازو، شاید روایات کے پس منظر میں مولا علی کو کتنے عزیز تھے، خود ان کی مادر گرامی کو کتنا عزیز تھے، ان کے بھائی کو کتنے عزیز تھے۔ دو تین جملے ایک روایت پیش کر دوں پہلے جو بعد میں کہنا چاہیے۔ جب لٹا ہوا قافلہ سارے منازل طے کرتے کرتے مدینے آیا اور منادی نے آواز دینا شروع کیا ہے، اہل مدینہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس لیے کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، سر نوکے نیزہ پر پھرایا گیا۔ منادی آواز دے رہا تھا، اتنے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا مکانوں کے دروازے پرشور آواز سے کھلنے لگے، لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے، اے شیخ کیا اعلان کیا؟ کہتا ہے میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر بی بی ایک کم سن بچی کا سہارا لیے ہوئے، ایک ہاتھ سے ایک عصا کا سہارا لیے ہوئے، جھکی ہوئی کمر قریب آئی، آ کر پوچھا ہے شیخ تو نے کیا اعلان کیا؟ کہا بی بی کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ سن کر کہتا ہے جملہ، کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا اور غیظ و غضب کے انداز میں پوچھا تو نے یہ تو کہا کہ حسین شہید ہو گئے، تو نے یہ نہیں بتایا کہ میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ بی بی آپ کے عباس نے نصرت میں کوئی کمی نہیں کی، ان کی نصرت میں بازو قطع ہو گئے۔ بس سن کر ام البنین نے ایک قصیدہ پڑھا، چند شعر تھے جس میں تعریف کی اپنے بچے کے بازوؤں کی۔ اچھا تو تم نے اس وقت اس کو مارا جب اس کے بازو نہیں رہ گئے تھے؟ ہاں عزیزان گرامی، یہی منظر کربلا میں اس وقت تھا جب آئے میرے آپ کے آقا عباس۔ آقا میدان جنگ میں جانے کی اجازت۔ بھیا تم تو لشکر کے سردار ہو۔ جواب دیا آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا۔ میرا یہ مجمع جب کبھی اس جملے کو سنتا ہے تو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا۔ اجازت ملی، مجمع جانتا ہے مشروط اجازت تھی، شرط کے ساتھ تھی، تاکہ میدان جنگ میں عباس جنگ کرنے کے بجائے ادھر متوجہ ہو۔ عباس اچھا جا تو رہے ہو مگر خیموں میں، آپ متوجہ ہوئے خیموں میں، یہ نہیں فرمایا کہ سکینہ پیاسی ہے۔ روایت کا جملہ ہے عباس خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ العطش العطش کی آوازیں بلند ہیں۔ نے دیکھا خیموں کا منظر یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے ہوئے مشکیزے، سوکھے ہوئے زر لیے ہوئے، سکینہ جدھر جاتی تھی ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ سکینہ یہاں گئی بچے گھیرے ہوئے، سکینہ وہاں گئی بچے گھیرے ہوئے۔ شاید سکینہ اپنے چچا سے کہتے ہیں
گریہ کریں گے آپ. سنیں آپ, شاید سکینہ اپنے چچا سے کہہ دیں کہ اتنے میں در خیمہ پر ایک آواز آئی, سکینہ. سب نے پہچان لیا یہ تو عباس کی آواز. دوڑتی ہوئی سکینہ در خیمہ پر, ساتھ ساتھ بچے بھی آ گئے. بیٹا سکینہ ذرا اپنا مشکیزہ لے آؤ. روایت پہ یہ نہیں کہ مشق لے آؤ, مشکیزہ لے آؤ, چھوٹی سی مشق, تاکہ جب مشق لے کے مقتل کی طرف جاؤں, میدان کی طرف جاؤں, تو لوگ سمجھ لیں کہ عباس اوروں کے لیے پانی لینے نہیں آئے ہیں. اور اب عباس جائیں بھی تو کس کے لیے پانی لینے کے لیے جائیں؟ ایک 6 مہینے کا بچہ تک شہید ہونے والا ہے, کس کے لیے پانی لینے کے جائیں؟ اس لیے اور بس اتنا کہا مشکیزہ لے آؤ. چھوٹی سی مشق لائی گئی. فرات کی طرف گھوڑے کو بڑھایا. آنے والوں نے روکنا چاہا, عباس کے سامنے کون روکتا؟ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے, بچوں نے خیمے پر سے دیکھا کہ وہ علم جو بلندی پر چلا اب نشیب کی طرف چلا. بچوں کے دلوں کے اطمینان ہو گیا, ہاں یقیناً یہ نشیب کی طرف علم جا رہا ہے. چچا فرات تک پہنچ گئے, عباس فرات تک پہنچ گئے. اس منزل کا ایک فقرہ ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں, تنہائی میں بھی جائیے گا, اثر کرے گا. مشکیزے میں پانی بھرا, دیر تک مشکیزوں کو تر کیا. سوکھا ہوا مشکیزہ جب پانی سے نم ہو گیا, پانی اس کے اندر بھرا, لے کر واپس چلے. گھوڑے نے کیا کیا, خود نے کیا انجام لے کر چلے. میں کہتا ہوں بچے دور سے دیکھ رہے ہیں, وہ نشیب سے علم بلند ہوا, دلوں کو ڈھارس سے پانی بھر لیا گیا, علم اور بلند ہوا. یقیناً اب عباس واپس آ رہے ہیں. علم آگے بڑھنا شروع ہوا, خیموں کی طرف علم بڑھ رہا ہے. ہاں دوستو اور عزیزو, اتنے میں شاید بچوں نے دور سے دیکھا ہوگا, علم گرنے چلا, نشیب کی طرف چلا. دل ٹوٹے ہوں گے لیکن دیکھا علم پھر چل رہا. علم اٹھانے والے حضرت عباس, ابو الفضل عباس کا علم اٹھانے والوں, اس علم کے احترام کو سامنے رکھنا. بعد میں پھر دیکھا کہ ہاں علم بلند ہو گیا, سب کے دلوں کو اطمینان ہوا. میں کہتا ہوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب ایک شانے پر وار ہوا تو عباس سمجھ گئے اگر علم گر گیا تو بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے. کسی طرح علم کو پھر سنبھالا, مشکیزہ گلے میں ہے, علم کو بازو سنبھالے ہوئے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. کتنے میں دوسرے بازو پر بھی وار ہوا, علم پھر زمین کی طرف چلا. عباس, ابو الفضل عباس نے کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو سنبھالا, مشکیزوں کو دانتوں سے پکڑا, میں کسی طرح خیموں تک پہنچا دوں. یہاں ایک فقرہ ہے جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. جب آخری وقت بھی آیا, ایک شخص سامنے گرز لے کر آیا, اے عباس میں تم پر یہ وار کرنے آیا ہوں. میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ تو اس وقت کہا تھا جب میرے بازو تھے, جب یہ بازو تھے تو اس وقت تو کہا تھا. کہا تمہارے بازو اگر نہیں ہیں تو میرے پاس تو میرے بازو ہے. آگے بڑھ کر گرز کا وار کیا. ہاں اس کو بھی عباس سہ لے جاتے, لیکن کسی نے تیر مشکیزے کی طرف, جب مشق کا پانی بہا, اب میرے اور آپ کے آقا کے پاس جو آخری سہارا تھا کہ یہ پانی پہنچ جائے. اب جملہ سنیے گا, کٹے ہوئے بازو ہیں, مشق کا پانی بہہ چکا ہے. مورخ نے لکھا عباس نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا, آسمان کی طرف بلند کیا. جملہ سنیے گا, اللہم ان اطفال الحسین اچھان, خدایا خیموں میں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے. بازو کٹنے کا غم نہیں ہے, سر پر گرز کا غم نہیں ہے, خیموں میں بچے پیاسے رہ گئے, بچے پیاسے رہ گئے. ہاں آبادی آقا آخری سلام. مقتل کی طرح جو عام تیزی کے ساتھ آئے, پڑھا نہیں جا رہا ہے, 2 جملے اور قریب آئے.
चाहा कि अब्बास को उठाए, आवाज़ दी, साहिब शहादा ने पाबंदी की है, जब ये बात बयान करो मेरा नाम लो। अर्ज़ करते हैं आका मेरी लाश खैमों में ना ले जाइए, खैमों में ना ले जाइए। पूछा अब्बास क्यों? कहा ना मुस्तईन मेरा सुकैना, उन्हें सकीना से शर्म आती है, उन्हें बच्चों से शर्म आती है। वाह अब्बासा, वाह हुसैना, वाह अब्बास।